السلام علیکم دوستو، 2500 سال گزر چکے ہیں لیکن ایک نام آج بھی پاور، ایمبیشن اور کانکویسٹ کے سمبل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور وہ نام ہے الیگزینڈر دی گریٹ۔ ایک ایسا کانکرر جس نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ 20 سال کی عمر میں تھرون سنبھالنے کے کچھ ہی عرصے بعد گریس سے لے کر ایجپٹ، پرشیا اور انڈیا تک الیگزینڈر کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس دور میں جب کمیونیکیشن سلو تھا، میپس انکمپلیٹ تھے اور ٹریول کو مہینوں سے سالوں لگ جاتے تھے، اس وقت الیگزینڈر نے ہسٹری کا سب سے بڑا امپائر کھڑا کر دیا تھا۔ گریک فلسفی، پرشین ایڈمنسٹریشن اور ایسٹرن ٹریڈیشن کا اس نے ایک ایسا کوکٹیل بنایا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ آخر الیگزینڈر نے یہ سب کیسے کیا؟ کیا وہ سچ میں گریٹ تھا یا صرف ایک ایمبیشیس ینگ کنگ جو سب کو جیت کر بھی خود کو جیت نہیں پایا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ الیگزینڈر کی پیدائش 356 BC میں اینشینٹ گریک کے کیپٹل پہلا میڈونیا میں ہوئی تھی۔ الیگزینڈر کے فادر تھے فلپ دی سیکنڈ، جو کہ میسیڈون کے کنگ تھے، اور ان کی ماں کا نام اولمپیس تھا، جو فلپ کی 7 بیویوں میں سے ایک تھی۔ اب کیونکہ الیگزینڈر ایک پرنس تھا، اسے وہ ساری سہولتیں ملی جو کہ ایک بادشاہ کے بیٹے کو ملتی ہیں۔ پلوٹارک اپنی کتاب دی لائف آف الیگزینڈر میں لکھتے ہیں کہ الیگزینڈر کی پڑھائی کے لیے پرائیویٹ ٹیوٹر رکھے گئے، اور ان میں سے ایک تھے لیونائڈس، جو کہ فلپ کے ریلیٹو تھے۔ لیونائڈس ایک اسٹرکٹ ٹیچر تھے اور انہوں نے الیگزینڈر کو ہارس رائڈنگ، کامبیٹ اور ملٹری ٹیکٹکس میں روتھلیس ٹرین کیا۔ کچھ سالوں بعد ایک اور ٹیچر اپوائنٹ کیے گئے، ان کا نام لیسی میکس تھا، اور انہوں نے الیگزینڈر کو میوزک، پوئٹری میں ٹرین کیا اور الیگزینڈر کو پڑھنا لکھنا بھی سکھایا۔ جب الیگزینڈر صرف 10 سال کا تھا، ان کے فادر کے پاس ایک ٹریڈر ہارس لے کر آیا، لیکن کوئی بھی اس ہارس کو ٹرین نہیں کر پایا، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے فلپ اس ٹریڈر کو منع کرنے ہی والے تھے کہ پھر الیگزینڈر سامنے آیا اور کہا کہ میں اس گھوڑے کو قابو کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر فلپ حیران تو ہوئے، لیکن وہ کیوریس بھی تھے اور جاننا بھی چاہتے تھے کہ کیا سچ میں الیگزینڈر کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے، تو انہوں نے الیگزینڈر کو اس بات کی پرمیشن دے دی۔ پھر الیگزینڈر نے اس ہارس کو اپروچ کیا، پہلے تو دھیرے سے بات کی، پھر اس گھوڑے کو سہلایا اور پھر دھیرے دھیرے اس گھوڑے پر چڑھ گیا اور رائڈ کرنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر فلپ اتنے زیادہ امپریس ہوئے کہ انہوں نے الیگزینڈر سے کہا، "My son, seek out a kingdom worthy of yourself. Macedonia is too small for you." اس کے بعد انہوں نے اس ہارس کو خرید لیا اور اس گھوڑے کا نام بوسیفلس رکھا، اور یہ وہی گھوڑا ہے جس پر بیٹھ کر الیگزینڈر نے نہ جانے کتنی جنگیں جیتی۔ اس کے بعد الیگزینڈر جب 13 سال کا تھا، تب اس کی ٹریننگ ایک الگ ہی لیول پر چلی گئی، جب فلپ نے ہسٹری کے گریٹسٹ مانے جانے والے ایرسٹوٹل کو ہائر کیا، اور پھر الیگزینڈر کو ایرسٹوٹل نے میزا میں موجود ٹیمپل آف نمس میں روزانہ لیسنز دیے۔ یہاں پہ الیگزینڈر نے دوسرے رائل بچوں کے ساتھ اپنی پڑھائی کی، جن میں سے بہت سارے بچے اس کے اچھے دوست بنے اور آگے چل کر اس کے جنرل بھی بنے۔ ایرسٹوٹل نے الیگزینڈر کو ریلیجن، آرٹ، لاجک اور فلسفی میں لیسن دی، اور اس ٹریننگ سے کنگ فلپ اتنے امپریسو ہوئے کہ انہوں نے ایرسٹوٹل کے ہوم ٹاؤن کو، جس کا نام سٹاجیرا تھا، اسے ریبلڈ کیا، جو کہ وار میں ڈسٹرائے ہو چکا تھا، اور سارے غلاموں کو آزادی بھی دلوائی۔ اس کے بعد الیگزینڈر کا پہلا چیلنج تب آیا جب وہ صرف 16 سال کا تھا۔ کنگ فلپ نے بیزنٹین کنگڈم پہ وار ڈکلیئر کر دی تھی، اور وہ اپنی آرمی کو جنگ میں لیڈ کرنے والے تھے، تو اس وقت انہوں نے میسیڈونیا کو الیگزینڈر کے حوالے چھوڑا اور اپنی جنگ کے لیے نکل پڑے۔ 16 سال کے الیگزینڈر کے لیے یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی، جس کا بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ تھریشین میڈی نامی ایک یورپین ٹرائب نے میسیڈونیا کے خلاف ایک ریبیلین شروع کر دیا، اور یہ سوچ کر کہ 16 سال کے الیگزینڈر کے انڈر میسیڈونیا کمزور ہو گیا ہے، اور پھر الیگزینڈر کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کا نتیجہ انہیں جلدی بھگتنا پڑا، جب الیگزینڈر نے اپنی آرمی کو بھیج کر انہیں اپنی ٹیریٹری سے بھگا دیا، اور وہاں پہ دوسرے گریک سٹیزنز کو سیٹل کر کے الیگزینڈرولپس کا نام دیا۔ فلپ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ الیگزینڈر نے کیسے اس سچویشن کو قابو میں کیا، وہ اس بات سے کافی امپریس ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے الیگزینڈر کو اپنی ایک خود کی آرمی الاٹ کی اور اپنے کنگڈم کے مستقبل کو مضبوط بنانے کی ذمہ داری دی۔
اگلے 3 سالوں تک الیگزینڈر نے اپنے باپ کو ان کی ملٹری کیمپین میں جوائن کیا۔ اس کیمپین میں انہوں نے سب سے پہلے ایلاٹیا اور ایمفیسا کے کنگڈم کو ہرایا اور پھر کیرونیا میں ان کا سامنا ایتھنز اور تھیبس کی آرمی سے ہوا اور پھر یہاں سے شروع ہوئی دی بیٹل آف کیرونیا۔ فلپ نے یہاں پہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنی آرمی کے رائٹ ونگ کو کمانڈ کریں گے اور الیگزینڈر لیفٹ ونگ کو، جس کو الیگزینڈر نے بہت اچھے طریقے سے لیڈ کیا اور وہ یہ جنگ جیت گئے، جس کے بعد گریس کا میجورٹی حصہ فلپ کے قبضے میں آ گیا۔ گریس میں کامیاب ہونے کے بعد فلپ کی نظر پڑی پرشین امپائر پر اور اس بار پھر وہ الیگزینڈر کو اپنے کنگڈم کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے چھوڑ کر گئے اور الیگزینڈر نے دوبارہ ایک بار پھر سے اپنی ذمہ داری کو اچھے سے نبھایا۔ جب فلپ اپنی جنگ سے واپس لوٹے تو انہوں نے ایک اور شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی نئی ہونے والی بیوی کا نام کلیوپیٹرا یوروڈیسی تھا۔ اس شادی نے الیگزینڈر کے نیکسٹ کنگ بننے والے سپنے کو تھوڑا سا دھکا تو پہنچایا، کیونکہ کلیوپیٹرا پیور میسیڈونین تھی اور الیگزینڈر ہاف میسیڈونیا، کیونکہ ان کی ماں میسیڈونیا سے نہیں تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کلیوپیٹرا کو بیٹا ہوا تو وہ الیگزینڈر سے پہلے تھرون کا سکسیسر بن جاتا۔ اور پلوٹارک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شادی کے بیچوں بیچ کلیوپیٹرا کے انکل اٹلس نے وائن کا گلاس ہاتھ میں اٹھا کر کلیوپیٹرا کو وش کیا کہ اسے جلدی سے جلدی ایک بیٹا ہو تاکہ آگے چل کر میسیڈونیا کو ایک ٹرو میسیڈونین کنگ ملے۔ اسے سن کر الیگزینڈر کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنا وائن کا گلاس اٹلس کے منہ پر دے مارا اور کہا یو ویلن وٹ ایم آئی دین آ باسٹرڈ۔ الیگزینڈر اپنے باپ فلپ کو چپ بیٹھا دیکھ کر اتنا زیادہ ہرٹ ہوا کہ وہ اپنی ماں کو لے کر ایپیرس چلا گیا، جہاں پہ اس کے انکل کنگ الیگزینڈر دی ون رہتے تھے، اور دوسری طرف میسیڈونیا میں کنگ فلپ کو کلیوپیٹرا سے ایک بیٹا بھی ہوا، لیکن وہ الیگزینڈر کے چلے جانے کی وجہ سے کافی دکھی تھے۔ اصل میں وہ الیگزینڈر کو اپنی سکسیسر کی پوزیشن سے ہٹانا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد کنگ فلپ نے اسے منانے کے لیے خط لکھا اور واپس آنے کا آرڈر دیا، اور الیگزینڈر ان آرڈرز کو مانتے ہوئے میسیڈونیا واپس آ گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود ان دونوں کے بیچ میں وہ پرانے والا ایکویشن نہیں رہا۔ اس کے بعد فلپ نے اپنی بیٹی، جس کا نام بھی کلیوپیٹرا تھا، اس کی شادی الیگزینڈر کے انکل اور اپنے بردر ان لا کنگ آف امپائرس سے فکس کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن بھی آ گیا۔ شادی شروع ہوئی اور جیسے ہی کنگ فلپ نے تھیٹر میں انٹری لی، ان کے اپنے ہی باڈی گارڈ نے اچانک سے ان پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ اس اسیسینیشن کے ریزن کے پیچھے کئی کنفلکٹنگ سورسز ہیں، لیکن مشہور ہسٹورین ڈائڈوری کے مطابق وہ گارڈ جس نے حملہ کیا اس کا نام تھا پوسنیس آف ارسٹس، اور اپیرنٹلی اٹالس کے آدمیوں نے اس کا دکھاوا بھی کیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ کنگ فلپ ان لوگوں کو پنش کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور جسٹس نہ ملنے کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا ایکسٹریم قدم اٹھایا۔ کنگ فلپ کی موت کے بعد الیگزینڈر کو میسیڈونیا کا کنگ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اپنے باپ کے چلے جانے کی وجہ سے الیگزینڈر کافی صدمے میں تھا، لیکن اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر اس نے کچھ سخت فیصلے نہ کیے تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد الیگزینڈر نے کچھ ایسے ڈیسیژن لیے جسے دیکھ کر لوگوں کی روحیں کانپ گئیں۔ ہسٹورین ڈائڈوریس کے اکارڈنگ الیگزینڈر نے سب سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ مل کر فلپ کی نئی بیوی کلیوپیٹرا اور اس کے نیو بورن بیبی کو مروا دیا۔ اس وقت ایٹلس ایجر مائنر میں تھا۔ الیگزینڈر نے وہاں پہ ایگزیکیوشن آرڈر بھیج کر اسے بھی مروا دیا۔ اس کے بعد الیگزینڈر نے ایک ایک کر کے اپنے سارے پولیٹیکل ارائیولز کو چن چن کر مار دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ خبر پھیلی کہ فلپ جیسا ڈومینیٹ اور سٹرونگ کنگ اب نہیں رہا اور اس کا 20 سال کا بیٹا کنگ بن گیا ہے، تو پورے کنگڈم میں جگہ جگہ بغاوتیں پھر سے شروع ہو گئیں، جیسا کہ حال ہی میں جیتے گئے، جن میں ایتھنز اور تھیبس بھی تھے، جن کو لگا کہ وہ اب پھر سے انڈیپینڈنٹ بن سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد الیگزینڈر اپنے ایڈوائزرز کی بات نہ مانتے ہوئے ان باغیوں کو مارنے کے لیے 3000 سپاہی لے کر نکل گیا۔ سب سے پہلے نکل کر وہ تھیبس میں پہنچا اور پورے شہر کو ڈسٹروائے کر دیا، اور یہ تباہی ایسی تھی کہ جسے دیکھ کر الیگزینڈر کا خوف باقی کنگڈم میں دکھنے لگا اور بغاوت کی سازشیں ٹھنڈی پڑنے لگی۔ اس کے بعد الیگزینڈر جس اسٹیٹ میں بھی گیا اس کا بغیر اپوزیشن کیے استقبال کیا گیا، اور اس نے اپنے آپ کو ایک اسٹرانگیسٹ رولر کے طور پر اسٹیبلش کر دیا۔ لیکن الیگزینڈر اتنے میں خوش ہونے والا نہیں تھا۔ ایرسٹوٹل کی ٹیچنگز نے اسے بچپن سے ہی ایمبیشیس بنا دیا تھا، اور اب چونکہ وہ
کنگ بن گیا تھا تو اسے پوری دنیا پہ حکومت کرنی تھی۔ سال تھا 334 BC۔ الیگزینڈر نے گریس کو اپنے ٹرسٹڈ جنرل اینٹی پارٹر کے حوالے چھوڑ کر 40,000 سولجرز کی آرمی لے کر پرشیا کی طرف نکل پڑا۔ الیگزینڈر کا یہ ماننا تھا کہ پرشین امپائر گاڈ کی طرف سے اس کا گفٹ ہے۔ الیگزینڈر اور اس کی آرمی کو پرشیا میں سب سے پہلے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ بیٹل آف گرینیکس ریور میں۔ یہ ریور الیگزینڈر کی آرمی کے لیے بہت بڑی مشکل تھی اور پرشین آرمی کو لیڈ کر رہے تھے ان کے جنرل میمنون آف روڈز۔ انہوں نے اپنی آرمی، جو کہ الیگزینڈر کی آرمی سے لگ بھگ آدھی تھی، اس کو گرانیکس ریور کے آس پاس پوزیشن کیا اور الیگزینڈر کی آرمی کا انتظار کرنے لگے۔ الیگزینڈر نے یہاں پر اپنی ملٹری ایکسیلنس دکھاتے ہوئے ویج شیپ اسالٹ ملٹری ٹیکٹکس کا استعمال کیا اور اپنی آرمی کو ندی میں اتارا، پھر سیدھا پرشین آرمی کے سینٹر میں اٹیک کر دیا۔ کچھ ہسٹورینز کے مطابق الیگزینڈر نے یہاں پہ جنگ میں خود اتر کر پرشین سولجرز کو مارا اور اس جنگ کے دوران ایک پرشین سولجر نے کلہاڑی سے اس پر اٹیک بھی کیا، جس سے وہ آلموسٹ مرنے والا تھا، لیکن خوش قسمتی کی وجہ سے وہ بچ گیا اور اپنی سپیریئر آرمی کی وجہ سے اس نے یہ جنگ بھی جیت لی۔ اس جنگ میں پرشین آرمی کے لگ بھگ 4,000 سولجرز مارے گئے اور گریس کی کیجویلٹی صرف 50 کے آس پاس ہوئی، جس سے بچے ہوئے پرشین سولجرز کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ کچھ پرشین سولجرز پکڑے گئے اور ان میں سے کچھ ایسے سولجرز بھی تھے اور ان میں سے کچھ سولجر ایسے بھی تھے جو پہلے گریک آرمی میں تھے۔ الیگزینڈر نے انہیں باغی قرار دیا اور ان سب کو وہیں پہ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد الیگزینڈر لیڈیا کنگڈم کی کیپٹلز کو کیپچر کرتے ہوئے آئیونین کوسٹ پہنچا، جہاں پہ لوگوں نے اسے بنا اپوزیشن کیے ہوئے اس کا اچھے طریقے سے ویلکم کیا۔ الیگزینڈر نے یہاں پہ لوگوں کو بتایا کہ وہ لوگ اب پرشین رول سے فری ہیں اور اب وہ ڈیموکریٹک طریقے سے جی سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آگے مارچ کرتے ہوئے ہلی کارنسس پہنچا، جو کہ ایک کوسٹل فورٹ سٹی تھی اور یہ پرشین کنگڈم کا ایک امپورٹنٹ نیول بیس بھی تھا، جس کی دیواریں بڑی بڑی تھیں اور اسے پار کرنا کافی مشکل تھا۔ بیٹل آف گرینیکس ہارنے کے بعد میمنون آف روڈز اپنی آرمی کے ساتھ یہیں پر رکا ہوا تھا۔ الیگزینڈر نے اپنی آرمی کے ساتھ اس فورٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ فورٹ کے باہر اس نے اپنے ٹاور اور ریمپ بنائے اور اٹیک کرنے لگا۔ اس کے مقابلے میں پرشین نے رات کے وقت چھپکے سے اٹیک کیے اور الیگزینڈر کے اکوپمنٹس کو چھپکے سے ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی، جو کہ ناکام رہی۔ ماڈرن ہسٹورین جیسا کہ اے بی بوسورتھ کے اکارڈنگ یہ سب لگ بھگ 2 مہینوں تک چلتا رہا۔ اس کے بعد پرشین ان اٹیک کو مزید روک نہیں پائے اور پھر میمنون آف روڈز کے آرڈر پر سٹی کو آگ لگا کر سمندر کے راستے بھاگ گئے۔ پھر اس کے بعد الیگزینڈر نے ہلی کارنسس کو کیپچر کر لیا اور یہاں کی اوریجنل کوئین آڈا آف کاریا، جن سے پہلے اس سٹی کو چھینا گیا تھا، انہیں پھر سے اس سٹی کی کوئین بنا دیا گیا اور بدلے میں ایڈا نے الیگزینڈر کو اڈاپٹ کر لیا اور اسی طرح انڈائریکٹلی الیگزینڈر کا ہلی کارنسس پر قبضہ ہو گیا۔ فریجیا پہنچا اور یہاں پہ کچھ گریک لیجنڈز کے مطابق الیگزینڈر کو وہاں کے کچھ لوگ ایک شرائن میں لے گئے، جہاں پہ ایک چیریوٹ کو ایک بڑے ہی کمپلیکس طریقے سے ایک رسی کی مدد سے باندھا گیا تھا، جس سے ایک کمپلیکیٹڈ نوٹ بن گیا تھا۔ پھر انہوں نے الیگزینڈر کو بتایا کہ جو بھی اس نوٹ کو کھولے گا وہی انسان ایشیا کا رولر بنے گا۔ پھر الیگزینڈر نے اس کے بعد اپنی تلوار کو نکالا اور ایک ہی سوئنگ میں اس رسی کو کاٹ دیا۔ اس کے بعد الیگزینڈر ساؤتھ کی طرف اپنی آرمی کو لے کر بڑھا، جہاں پہ اس کا سامنا ایک بڑی آرمی سے ہونے والا تھا اور یہ آرمی تھی داریس دا تھرڈ کی، جو کہ پرشیا کے ایکیمینیڈ امپائر کا کنگ تھا۔ پھر دونوں کے بیچ ایک بیٹل ہوئی جسے دا بیٹل آف فیزس کہا جاتا ہے۔ ڈائرس کے مقابلے چھوٹی آرمی ہونے کے باوجود الیگزینڈر کے ٹیکٹیکل سکلز اور اس کی بریو اپروچ نے اسے اس بیٹل میں بھی جیت حاصل کروا دی، جس کے بعد ڈیریس کو اپنا پورا کنگڈم چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس سب کے بعد الیگزینڈر کا خوف ہر جگہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ جیسے ہی وہ کسی کنگڈم کی طرف اپنی آرمی کو لے کر آتا، وہ کنگڈم اپنے آپ سرنڈر کر دیتا۔ سال 332 BC تک الیگزینڈر نے سیریا اور لیوانٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد الیگزینڈر کی نظر ٹائر پر پڑی، جو کہ میڈیٹرینین کے کوسٹ میں ایک آئلینڈ تھا۔
इस आइलैंड के चारों तरफ पानी और बड़ी दीवारों की वजह से इसे जीत पाना नामुमकिन लगता था। पहले तो अलेक्जेंडर ने इस आइलैंड को 7 महीनों तक घेर कर रखा। फिर अपनी जहानत की मिसाल देते हुए उसने अपनी आर्मी से पानी के बीचों बीच पत्थरों से एक रास्ता बनाया, जिससे इस आइलैंड में आर्मी घुस गई। मशहूर हिस्टोरियन एरियन के मुताबिक महीनों का वेट करने के बाद अलेक्जेंडर को इतना ज्यादा गुस्सा आया, अलेक्जेंडर ने आइलैंड में घुसते ही 8000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अलेक्जेंडर अपनी आर्मी के साथ इजिप्ट की तरफ बढ़ने लगा और इस रूट में सारे आने वाले किंगडम ने सरेंडर कर दिया। लेकिन एक ऐसा किंगडम था जिसने हार ना मानने की हिम्मत दिखाई, और वो किंगडम था उस वक्त का गाजा, जो कि एक पहाड़ पर मौजूद था। इस पहाड़ पर चढ़ाई करके सिटी में दाखिल होना मुश्किल था, लेकिन अलेक्जेंडर ने ठान लिया कि उसे गाजा को कैप्चर करना ही है। अलेक्जेंडर की आर्मी ने 3 बार अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन आखिरी कोशिश में वो सिटी के अंदर एंटर कर गए। इस सब के दौरान अलेक्जेंडर के काफी सारे सोल्जर्स मारे गए और अलेक्जेंडर के लेफ्ट कंधे पे भी काफी गहरी चोट आई। इसके बाद अलेक्जेंडर इजिप्ट की तरफ रवाना हुआ। वहाँ पे लोगों ने उसे अपना सन ऑफ गॉड और लिबरेटर मानकर उसका इस्तकबाल किया। अलेक्जेंडर को फेरो की तरह माना। यहाँ पे उसने अलेक्जेंड्रिया सिटी की बुनियाद रखी, जो कि आगे चल के एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर बनने वाली थी। इजिप्ट के बाद अलेक्जेंडर बेबीलोन की तरफ निकला, जो कि पर्शिया का एक कैपिटल था, और यहीं पे किंग डैरियस ने बैटल हारने के बाद पनाह ली हुई थी। अलेक्जेंडर के पास अभी भी 47,000 सोल्जर्स थे, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि दारियस के पास बेबीलोन में 10 लाख की आर्मी थी। 331 बीसी में दोनों आर्मीज का सामना हुआ गाउगा मेला में। अपनी आगे की लाइन में डायरियस ने हाथियों को रखा, जिनकी मदद से वो अलेक्जेंडर की आर्मी को कुचल सके। इसके जवाब में अलेक्जेंडर ने अपने ट्रूप्स को आगे रखा ताकि वो ठीक से चैरियट्स पर अपना निशाना लगा सकें। डायरियस खुद एक चैरियट में था, जो कि बैटल के दौरान अपने चैरियट से गिर गया और एक बार फिर से वो घोड़े पर बैठकर इस बैटल से भाग गया, जिसे देखकर उसके सोल्जर्स भी भागने लगे। इससे एक बार फिर से अलेक्जेंडर ये बैटल जीत गया। इसके बाद अलेक्जेंडर ने अपने आने वाले रास्ते में सूसा और परसेपोलिस को कैप्चर किया और वहां से सब कुछ लूट लिया। फिर उसने डारियस को ढूंढकर मारने का फैसला किया, ताकि डारियस उसके खिलाफ कोई और चाल ना चल सके। पर इससे पहले ही डारियस के खास आदमी बेसस ने उसे मार दिया और उसकी जगह ले ली। इसके बाद अलेक्जेंडर बेसस को ढूंढते हुए एशिया में आगे बढ़ता रहा, और इसी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते उसने अपने नाम से कई शहरों की बुनियाद रखी। इवेंचुअली बेसस के जनरल ने बेसस को मारकर अलेक्जेंडर के हवाले कर दिया। इसी कैंपेन के दौरान 327 बीसी में अलेक्जेंडर ने बैट्रा को कैप्चर किया और इस रीजन में स्ट्रॉन्ग अलायंसेस बनाने के लिए वहां के एक रूलर ऑक्सियाटिस की बेटी रोक्साना से शादी की। अब अलेक्जेंडर की नजर पड़ी इंडिया पर। सबसे पहले उसने पैगाम भेजकर इंडिया को सरेंडर करने के ऑर्डर्स दिए, लेकिन जो कुछ छोटे मोटे किंगडम थे उन्होंने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन जिन्होंने इनकार किया उन्हें अलेक्जेंडर की वायलेंट आर्मी का सामना करना पड़ा। उनके गाँव और शहरों को बेरहमी से जला दिया गया। इस सब के बाद अलेक्जेंडर को सबसे चैलेंजिंग ओपोजिशन मिला पंजाब के किंग रीजन से, किंग पोरस से, जो के पौरवा किंगडम के किंग थे। फिर दोनों आर्मीज के बीच में बैटल ऑफ द हाइडास्पिस हुई। आर्यन अपनी किताब अनाबासिस अलेक्जेंडर में लिखते हैं कि इस बैटल में अलेक्जेंडर की जीत हुई और किंग पोरस को कैद कर लिया गया। लेकिन इस बैटल के दौरान अलेक्जेंडर उनके बैटल टेक्निक से इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ कि उसने पोरस को रूलरशिप ऑफर की, जिसके बाद दोनों में ये डील हुई कि अलेक्जेंडर पौरवा का नया किंग होगा, लेकिन पोरस उसके अंडर में रूल करेंगे। इसके बाद अलेक्जेंडर ने हिस्ट्री में किसी रूलर से ज्यादा टेरिटरी कॉन्कर कर ली थी, लेकिन अलेक्जेंडर का एम्बिशन अभी भी कम नहीं हुआ था और वो अपनी आर्मी को लेकर इंडिया में आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन इस टाइम तक उसकी आर्मी बैटल्स लड़ते लड़ते थक चुकी थी, तो उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से आर्मी में बगावतें शुरू हो गईं। इसके बाद अलेक्जेंडर के जनरल ने उसे बताया कि सोल्जर्स अपने होमलैंड, अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए तरस रहे हैं। उसकी ये बातें सुनकर अलेक्जेंडर को अपने सोल्जर्स के लिए एहसास महसूस हुआ और फिर अलेक्जेंडर ने वापस जाने का फैसला किया। लेकिन अलेक्जेंडर अपनी आदत से मजबूर था और वापस जाते हुए वो छोटे छोटे गाँव को कैप्चर करता गया। अपना सफर मुकम्मल करने के बाद जब अलेक्जेंडर पर्शिया आया, तब उसे वहां के लोगों ने किंग ऑफ किंग्स के नारों से इस्तकबाल किया।
अलेक्जेंडर को पर्शियन लिबास बहुत पसंद आया और फिर उसने पर्शियन हैबिट्स और पर्शियन ड्रेसिंग को अडेप्ट करना शुरू किया और ये सब अलेक्जेंडर के जनरल्स को बहुत ही अजीब लगा। यहाँ से वापस जाने से पहले अलेक्जेंडर ने अपने पहले से कैप्चर किए हुए रीजन्स में जाकर अपने खुद के जनरल्स को एग्जीक्यूट किया जो कि करप्शन और इनजस्टिस में शामिल थे। 324 बीसी में अलेक्जेंडर पर्शिया के सूसा रीजन में पहुंचा जहां पे उसने पर्शिया से अपने रिलेशन और मजबूत करने के लिए अपने जनरल्स की वहां की पर्शियन लोकल वुमेन से शादियां करवाई और खुद अलेक्जेंडर ने स्टैटेरा और प्रेसाटिस नाम की 2 रॉयल पर्शियन वुमेन से शादी की। हालांकि अलेक्जेंडर की 3 बीवियां थीं, लेकिन कुछ हिस्टोरियन जैसे रॉबिन लेन फॉक्स और पोर्ट कार्टियज के अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर के मर्दों के साथ भी रिलेशन रहे, खासकर अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड हेफेस्टन के साथ। इसके बाद अलेक्जेंडर बेबीलोनिया पहुंचा और वहां पे कुछ दिन रुकने का फैसला किया। यहाँ पे अलेक्जेंडर अरेबिया को कॉन्कर करने का प्लान बनाने लगा। इस प्लानिंग के दौरान अलेक्जेंडर रोज पार्टीज करता और खूब शराब पीता। इसके बाद 1 जून 330 बीसी की रात को अलेक्जेंडर शराब पीकर नशे की हालत में आकर लेटा। अपने कमरे में आकर सोने के बाद रात को उसको तेज बुखार चढ़ा और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगी। हिस्टोरियन एरियन के मुताबिक अगले 12 दिनों तक अलेक्जेंडर की हालत खराब होती रही। अलेक्जेंडर को बचाने की पूरी कोशिशें की जा रही थी, लेकिन कोई भी दवा काम नहीं आई और आखिर में 10 जून 323 बीसी को 32 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने अपना दम तोड़ दिया। कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम करते हैं कि अलेक्जेंडर को शायद जहर देकर मारा गया। दुनिया के सबसे बड़े किंग की मौत पर पूरा एम्पायर शौक में था। लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि इतना स्ट्रॉन्ग और ब्रेव किंग इतनी छोटी उम्र में ही चला गया। अलेक्जेंडर को अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया। आगे आने वाली सेंचुरीज में अलेक्जेंडर का नाम ब्रेवरी में एसोसिएट किया जाने लगा और कई बड़े बड़े एम्पायर उसको इज्जत देने के लिए उसके मकबरे पर आते। कहा जाता है कि रोमन एम्पायर के एम्पायर किंग ऑगस्टस भी उसकी बॉडी देखने के लिए आए। आज अलेक्जेंडर के डोम की लोकेशन दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बन के रह गई है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।